سر ہم نے جیسا کہ بات کی شروع وہیں سے کر لیتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور نے ایک شروع کی پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں جس سے لگا یہ کہ شاید خیبر پختونخوا کے جو معاشی حالات ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ سوال بھی اٹھے کہ جو گزشتہ حکومت تھی یعنی کہ جو نگران حکومت تھی, اگر میں جاتے جاتے ان کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے کچھ مدرجات آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا کہ خزانے میں ہم 100 ارب روپے چھوڑے جا رہے ہیں. اس کے برعکس خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ 10 سال میں, یہ ان کا کہنا تھا نگران حکومت کا, کہ 359 ارب روپے کا قرضہ لیا اور تقریباً 600 ارب کے معاہدے کیے, لیکن وہ قرضہ نہیں ملا. اب علی امین صاحب آ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ معاشی حالات جو ٹھیک نہیں ہے. آپ نے مشیر خزانہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, مختلف آپ کی میٹنگز بھی ہوئی, آپ خیبر پختونخوا کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے لیا, اور آپ نے جیسے بتایا کہ نگراں حکومت جو ہے وہ جو ہے 100 آپ نے کتنے ارب بولا, آواز آپ کی تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی, کتنے ارب انہوں نے بولا تھا پریس کانفرنس میں, آپ وہ ریپیٹ کر دیں گے تھوڑا میڈم جو انہوں نے کیا بولا تھا؟ جی 100 ارب انہوں نے بولا تھا کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, اگر وہ 100 ارب چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو وہ میرے خزانے میں کہیں پڑے ہوں تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا کہ اگر وہ 100 ارب روپے مجھے بتا دیں کہاں پڑے ہوئے. تو سب سے پہلے تو یہی جو ہے وہ غلط بیانی کر کے چلے گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو ہے خزانہ جو ہے وہ خالی ہے. خزانہ جو اپنے اخراجات جو اس کے ماہانہ ہوتے ہیں اس حساب سے جو ہے خزانے کے اندر پیسے ہیں, اور جب وہ نگراں حکومت آئی تھی اگر وہ پیسے نہیں تھے خزانے میں جس طرح بھی پیسے ہیں تو انہوں نے حکومت کیسے چلائی؟ آسمان سے تو پیسے آئے نہیں, نہ انہوں نے کوئی اپنا ٹیکس کلیکشن کیا. ٹیکس کلیکشن جو پچھلے سال تھی خیبر پختونخوا حکومت کی اس سے تقریباً آدھی سے بھی کم ہوئی بھی ہے. تو یہ صرف ہر آدمی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے. اگر وہ ایک پریزنٹیشن دے کے جاتے اور دکھاتے اور ہمیں باقاعدہ, بلکہ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مجھ سے آ کے ملیں اور اس کی نشاندہی کریں کہ وہ 100 ارب اڑ کے گئے ہیں, تو یہ بڑی اچھی خبر آپ نے مجھے سنائی. تو میرے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا آنے والے دنوں میں جو اخراجات ہیں اور جو چیزیں ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں اس کو میں بڑی جلد از جلد ادائیگی کر دوں گا. اور اگر ان کے پاس اتنا خزانہ تھا تو پھر انہوں نے کیوں جو ہے صحت کارڈ اور جو ترقیاتی کام تھے ان کو جو ہے اس پہ پیسے جاری نہیں کیے, اور وہ پیسے جمع کیوں کرتے رہے؟ دوسری طرف آپ نے کہا کہ 370 ارب روپے کا قرض جو ہے 10 سال میں لیا. 370 ارب نہیں ہے, یہ 630 ارب روپے آج تک کی تاریخ کا ہے جب قرض, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید یہ قرض لیں گے 600 ارب روپے. دیکھیں قرض تو سائن کیے ہوتے ہیں نا آپ نے, جب وہاں ترقیاتی ورلڈ بینک سے سائن کیا ہوتا ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک سے سائن کیا ہوتا ہے, کوئی نئے پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, وہ صرف خیبر پختونخوا نے نہیں کیے ہوئے, سندھ حکومت نے بھی کیے ہوئے ہیں. جی مزمل صاحب آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو اسٹیٹسٹک ہے ان پہ آپ نے تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا, لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے. وفاق کے ذمے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاق کے ذمے 1510 ارب روپے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نگران حکومت جو آخری مراسلہ وفاق کو بھیج کے جاتی ہے ڈاکومنٹس کے مطابق یہ 360 ارب کا ذکر ہے. تو آپ کیا یہ ادھر بھی پھر فگرز کا جو ہے وہ تنازع آ گیا؟ دیکھیں جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس سال سے اپنے ایریئرز مانگے ہیں. جو ہماری گنڈاپور صاحب کی جو سی ایم صاحب کی جو بات چیت ہے جو انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے ایک بات بولی کہ 1991 کو جو این جی قاضی کا جو ہے ایک معاہدہ ہوا تھا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا پاکستان جو حکومت پاکستان کا اور اس وقت کی NWFP جو کہ خیبر پختونخوا ہے, تو اس فارمولے کے تحت جو ہے جتنا بھی ڈیم سے جو پروفٹ آتا ہے اس کی جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے جو تخمینہ جو ہماری جو یہاں کی جو کے پی کی
جو سرکاری افسران ہیں ان کے ٹوٹل کے حساب سے یہ جو ہے 1500 ارب روپے کچھ بنتا ہے۔ پھر اسی کو جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ 2016-17 میں یہ جو ہے کچھ واپس سے جو ہے ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہے طے ہوا کہ 1 روپے 5 پیسے فی یونٹ کے حساب سے جو ہے ابھی فی الحال جو ان کو رقم ادا کی جائے، جو 2016-17 میں تھی۔ تو وہ جو ہے اس فارمولے کے تحت 1 سال تو رقم ملی، پھر اس کے بعد سے پھر رقم آنا بند ہو گئی۔ تو اب نگراں حکومت نے 2016-17 سے اگر کوئی فگر نکال کے دی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ جو ہمارا جو 1500 ارب روپے جو ہم نے بولا ہے یہ 1991 سے لے کر آج تک ہے، اور یہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا۔ یہ ڈسپیوٹ ابھی تک یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، یا تو یہ کلوز ہو جائے کہ وفاقی حکومت کہہ دے کہ نہیں ہم دیندار نہیں ہیں، تو پھر وہ نمبر چینج ہو جائے گا، یا خیبر پختونخوا حکومت خود کہہ دے کہ نہیں چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ اوپن ہے بات، تو یہ اس لیے کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن